بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی خاص تسبیح کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو بھی انسان اس خاص تسبیح کو روزانہ یا کسی بھی دن صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم اس تسبیح کی برکت سے راتوں رات اس انسان کی تقدیر پر لگے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں۔ تو آج یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے اور صبح جب آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ روزانہ نہیں تو کسی بھی دن صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنے بچے کی خواہش کو کسی بھی طرح پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور رب کریم سے اپنے مقاصد اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش کرتا ہے تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات اور بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، بس یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ وظیفے کا کوئی بھی خاص پوائنٹ یا طریقہ کار مس نہ ہو جائے، اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس پر دل سے اور سچی نیت سے ایک بار عمل ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اس انسان کو اس دنیا میں بھی ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس انسان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اور اگر کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس رشتے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، خود پڑھ لیں یا ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں یا شادی قریب ہے اور ماں باپ پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں کہ بیٹی کا جہیز لینا ہے، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو انشاءاللہ آج یہ ایک تسبیح سچی نیت اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ خاص تسبیح پڑھ لینے سے میرا رب غیب سے مدد فرمائے گا، اور جب اللہ رب العزت غیب سے مدد فرماتے ہیں تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قدرت رکھتا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پر پریشانیاں مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے،
جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص تسبیح راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گی۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں تو کسی کے پاس جانے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اس ذکر الہی کو، اس خاص تسبیح کو خاص محبت کے ساتھ کر لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کے تمام حالات میں مکمل طور پر بہتری آ جائے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی نہیں مل سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے طعنے سنتے ہو؟ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج اس بابرکت عمل کو کسی بھی صورت مت چھوڑیں۔ آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں، تو اپنی لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں روپے کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ آج اللہ سے مانگ لینا، اللہ کو راضی کر کے اپنی حاجات اس پاک پروردگار سے پوری کروا لیں۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ داروں سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا آپ کی مدد نہیں ہوتی تو پھر آپ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پہلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کی پاک بارگاہ میں جھک کر محبت کے ساتھ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کر لیں۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آج آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، تو جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، من پسند گھر یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس خاص عمل کو پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں، جب بھی آپ پر کبھی مشکل وقت آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لیں، فوراً آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر کوئی بندہ اپنی مشکلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو اس انسان کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، جو روز محشر اس انسان کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ایک مکمل تسبیح سبحان اللہ کی پڑھنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف ایک تسبیح سبحان اللہ کی دل سے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کو جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، نہ چہرے دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بس اللہ کی پاک ذات آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 101 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے تو وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں تو پھر رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ کی ایک مکمل تسبیح دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنے کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار سورۃ الکوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ من پسند نوکری یا شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی پاک ذات بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا فرما دے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ 33 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب بھی وقت ہے، رب سے مانگنے کا اب بھی وقت ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے
آپ کو کسی بھی عمل یا کسی بھی وظیفے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے تمام وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے آخری نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا ایک نہایت ہی عمدہ عمل ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہیں استغفار کی کثرت سے ہمیں اور بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں سب مسلمانوں پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ ہم سب کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے آخری نمبر پر استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ عمل کے مکمل ہوتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ آپ کی ہر دعا ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے عیبوں، گناہوں، کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہماری تمام نیک دعائیں اور حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو برے وقت سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی بھی ایک مبارک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شاید اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا وقت شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔